پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی۔ یا غوث المدد کہنا، یا غوث پاک مدد فرمائیے، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ وغیرہ کہنا، جس میں لفظ یا کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا گیا ہے، کیا یہ یا کے ساتھ پکارنا شرک نہیں؟ کیونکہ لفظ یا کے ساتھ تو صرف اللہ عز و جل کو پکارا جاتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار تو ہم سے بہت دور بغداد شریف میں ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے کہ کیا لفظ یا کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ نرا شیطان کا وسوسہ ہے۔ پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یا کے معنی کیا ہے۔ یا ایک عربی لفظ ہے اور اردو میں ہم اے بولتے ہیں، یا یعنی اے، یعنی یہ سمجھو کہ ندا کا مطلب صیغہ ہے اے۔ جن کو تھوڑی بہت یعنی کہ عرب کے ممالک نہیں وہ تو ان کے لیے کوئی یعنی کہ کنفیوژن ہی نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کو بولتے ہیں یا شیخ احمد، جس طرح ہم پکارتے ہیں بھائی صاحب اور مسٹر پلیز ایکسکیوز می، تو وہ وہاں یوں کہتے ہیں یا شیخ یا سیدی، ان بڑوں کو بزرگوں کہیں گے یا سیدی یا شیخ احمد یا شیخ محمد، یا صرف کہیں گے پکارتے وقت عام، یعنی ان کی کامن نہیں ہے یا محمد تعال، یا ولد تعال اے بیٹے ادھر آ، یا اخی تعال اے بھائی ادھر آ، تو وہاں تو یا بات میں بولتے بلکہ وہ یا مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا، تو مرحبا کو بھی یا کہہ کے پکارتے ہوں۔ یہ سب وہ دیکھے والی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو یا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو مطلب ہے کہ مخصوص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ دوسرا بولے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے معاذ اللہ، یا شرک کر بیٹھے، تو ایسا نہیں۔ یا کے لفظی معنی اے، اور اس سے قریب والوں کو بھی پکارا جاتا ہے، دور والوں کو بھی پکارا جاتا ہے، اے اسلامی بھائیو تو آپ تھوڑا دور ہیں، اے مدنی منی یہ میرے قریب ہے، تو دونوں ہی کو یا اے کہہ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اللہ الکریم جل جلالہ کے حکم سے بوٹی بوٹی بلکہ قیمہ ہو جانے والے پرندوں کو پکارا تھا۔ اس کا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پرند لیے، مور، مرغ، کبوتر، کوا، انہیں بحکم الہی عز و جل ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیے، ملا دیے، یعنی 4 پرندوں کا قیمہ کر کے مکس کر دیا آپس میں، اور قیمے کے کئی حصے کیے، ایک ایک پہاڑ پر انہیں رکھا، اور سب کے سر جو تھی 4 کے وہ اپنے پاس محفوظ رکھے، پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے عز و جل۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، یعنی پرندوں کو بلایا چلے آؤ، تو وہ قیمہ اڑنے لگا، وہ اجزاء جو تھے اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء اور یعنی قیمے کے جو ذرے تھے وہ جدا جدا ہو کر اپنی ترتیب سے وہ جمع ہو گئے، اور پرندوں کی شکلیں بن گئے۔ اب ان میں سر نہیں تھا، اب اللہ کی شان کے بغیر سر کے پاؤں تھے ان کے، تو پاؤں پر دوڑنے لگے، اور دوڑتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا
وہ علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ گئے، اور وہاں جو ان کے اپنے اپنے سر جو رکھے تھے، چاروں نے اپنے اپنے سر پہن لیے اور پر پھڑپڑاتے ہوئے اڑ گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جو توحید کے داعی تھے، کیا کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کر سکتے تھے؟ تو اگر یا کہنا، پکارنا، بلانا نعوذ باللہ شرک ہو جائے تو انہوں نے تو کمال کر دیا نا، پرندوں کو پکارا، وہ ایسے پرندوں جن کا قیمہ ہو گیا اور قیمہ بھی مکس ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ طاقتیں اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس لیے یا کہنے میں کوئی شرک کا عطا پتہ ہے ہی نہیں۔ پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میں